السلام علیکم بچوں، کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے؟ ٹھیک ہیں؟ اچھا جی، آپ لوگوں کے لیے میں ایک آج نئی اسٹوری لے کے آیا ہوں۔ اس کا عنوان ہے جی چلاک بھائی۔ ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے، اور ان کے جو ہے ایک بھائی جو ہے اس کا نام فرحان تھا، دوسرے کا نام امجد تھا۔ تو فرحان جو تھا وہ بہت محنتی تھا، اور جو امجد تھا وہ سارا دن کوئی کام نہیں کرتا تھا اور گھر میں جو فری رہتا تھا۔ تو کچھ دنوں کے بعد ان کے جو نا والد صاحب کی وفات ہو گئی۔ تو جب وفات ہو گئی تو اس کے بعد دونوں بھائیوں نے سوچا کہ جی اب ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے چیزیں، امجد نے سوچا کہ جی جو چیزیں ہمارے پاس ہیں ہم اس کا نا آدھا آدھا کر لیتے ہیں، اور پھر جو ہے نا وہ اپنی جو ہے نا زندگی گزار سکے۔ تو اس نے جو ہے فرحان کو کہا کہ جی ہم جو ہے نا ہمارے والد صاحب تو فوت ہو گئے، اب جو جو چیزیں ہیں نا ہم اس کو نا آدھا آدھا کر لیتے ہیں۔ اس نے کہا کیا ضرورت ہے، ہم جب اکٹھے رہ رہے تو کیا ضرورت ہے؟ نہیں، آدھا آدھا کر لینا ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ وہ باہر نکلتے، گھر سے باہر نکلتے تو ساتھ ہی ایک پیڑ ہوتا ہے، درخت ہوتا ہے، وہ آم کا درخت ہوتا ہے۔ تو امجد کہتا ہے جی فرحان یہ جو اوپر والا حصہ ہے وہ میرا ہے، اور درخت کا اور نیچے والا حصہ تمہارا ہے۔ پھر تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو وہاں پر گائے ایک ہوتی ہے۔ گائے کو وہ کہتا ہے، امجد کہتا ہے کہ یہ فرحان یہ جو آگے والا حصہ تمہارا ہے اور جو پیچھے والا حصہ میرا ہے۔ پھر اس کے بعد ان کے پاس ایک کمبل ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جی امجد کہتا ہے کہ جی فرحان یہ جو کمبل ہے صبح کے ٹائم تمہارا ہے اور رات کو جو میرا ہے میں یوز کروں گا۔ تو اب رات ہو گئی ہے تو یہ میں اس ٹائم میں یوز کروں گا۔ فرحان بچہ جو وہ ساری رات جو وہ سردی میں کامتا رہتا ہے اور وہ بڑا پریشان رہتا ہے۔ صبح اٹھتا ہے تو وہ گائے کو وہ جو ہے چارہ کھلاتا ہے، اور اس کے بعد جو پیچھے دودھ وہ نکال کے امجد سارا لے جاتا ہے اور اسے بیچ دیتا ہے، اور اس سے اپنی آمدنی کماتا ہے۔ تو فرحان دیکھتا رہتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر وہ اس کے بعد وہ درخت کو پانی دیتا ہے، اور جو ہے امجد جو ہے وہ سارے آم اتار کے مارکیٹ میں بیچ دیتا ہے اور اس سے پیسے کماتا ہے۔ وہ اس کو فرحان کہتا ہے کہ مجھے بھی دودھ دو اور جو ہے آم دو۔ اس نے کہا بھائی ہم نے جب فائنل کر لیا تھا کہ جی آدھا حصہ تمہارا آدھا حصہ میرا ہے، تو اسی طرح اب چلے گا، اب تو یہ چینج نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے بعد جو ہے اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ وہ کتنے دن گزر کے بیچارہ جو ہے فرحان روزانہ پریشان، کبھی کسی سے مانگ کے کھا رہا ہے، کبھی کسی سے مانگ کے کھا رہا ہے، تو اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ تو ایک دن اس کا دوست جو تھا وہ شہر گیا ہوا تھا تو وہ واپس آ گیا۔ اس نے اس کو دیکھا، ملاقات کی، تو اس نے پوچھا کہ فرحان تم بہت پریشان لگ رہے ہو، بہت کمزور ہو گئے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ تم بہت پریشان ہو، مجھے بتاؤ میں تمہارا کوئی مسئلہ حل کر سکوں۔ اس نے سارا ماجرا جو ہے نا اپنا بتایا امجد کا، اپنے بھائی کا، اس نے ایسے ایسے کیا اور یہ سارا کیا۔ اس نے کہا یہ تو مسئلے والی کوئی بات ہی نہیں ہے، میں تمہیں اس کا حل بتاتا ہوں، اور اس کا حل اتنا اچھا ہے تمہارے لیے بتاؤں گا تو وہ تمہارے بہت کام آئے گا۔ اس نے کہا اچھا جی۔ ہم نے کہا ہاں جی بالکل ہے۔ اس نے اس کے کان میں ساری بات اسے بتا دی، اور اس نے ویسے ہی کیا، اور وہ اب آپ کو میں بتاتا ہوں اس نے اس میں کیا کیا کیا۔ اس نے کیا کیا، سب سے پہلے جو ہے جب کمبل کو لیا اور پانی میں بھگو دیا، سارا دن پانی میں بھیگا رہا، اور جب شام کو امجد کو جب اس کی ضرورت پڑی، اس نے دیکھا، اس نے کہا یار یہ کیا ہے، یہ تم نے کیا کیا، یہ تم نے سارا گیلا کر دیا ہے پانی سے۔ اس نے کہا جی میرے پاس صبح کے ٹائم ہوتا ہے، صبح کے ٹائم میں جو مرضی کروں کمبل کے ساتھ۔ اس نے کہا اب تو اتنی سردی ہے تو میں کیسے رہوں گا؟ اس نے کہا جی میں کیا کر سکتا ہوں، میرا ٹائم تھا، میں نے اس کو جو مرضی کروں اس کو۔ اس نے کہا اچھا۔ اس نے کہا اچھا یار میں جو ہے نا ایسے کرتے ہیں، کل سے جو ہے نا میں اور تم جو ہے نا وہ کمبل جو ہے نا اکٹھا استعمال کریں گے، ہم دونوں اکٹھے ہی سوئیں گے، تو اس طرح کی آج کے بعد تم نے ایسا کام نہیں کرنا۔ وہ بات ختم ہوئی۔ اس کے بعد اس نے اگلے دن جو ہے وہ گائے کو جب دودھ نکالنے لگا امجد، تو جو ہے فرحان نے اس گائے کے آگے جو ہے سر پہ اس کو مارنا شروع کر دیا۔ جب مارنا شروع کیا تو گائے نے دودھ دینا بند کر دیا، اور اس نے ٹانگیں مارنا شروع، اچھلنا شروع ہو گئی۔ تو امجد اس بات پہ بڑا خفا ہوا۔ اس نے کہا یار یہ تم کیا کر رہے ہو یار، میں دودھ نکال رہا ہوں تو تم دودھ نہیں نکالنے دے رہے ہو، اسے مار رہے کیوں، اس پہ ظلم کر رہے ہو؟ اس نے کہا بھائی آگے والا حصہ میرا ہے، میں جو مرضی کروں۔ اس نے کہا اچھا یہ بات ہے۔ انہوں نے کہا اچھا چلو یار پھر ایسے کر لیتے ہیں، میرے پاس حل ہے، ایسے کرتے ہیں کہ نا آپ دودھ نکالیں گے نا تو آدھا تمہارا آدھا میرا۔ اب یہی ہوا سین۔ پھر اگلے دن کیا ہوا کہ جب وہ امجد اوپر درخت پہ چڑھا، آم اتار رہا تھا، تو نیچے سے جو ہے فرحان نے اس کلاڑی پکڑی اور اس نے درخت کاٹنا شروع کر دیا۔
تو امجد وہاں سے اوپر نیچے اتر آیا، اس نے کہا بھائی یہ کیا کر رہے ہو تم کیوں کاٹ رہے ہو؟ اس نے کہا جی میرا حصہ ہے، میں جو مرضی کروں گا، جب نیچے سے کاٹ دو گے تو پھر آم کیسے ہوں گے؟ اس نے کہا جی میرا حصہ ہے، میں جو مرضی کروں، آپ کیوں مجھے روک رہے ہیں؟ اس نے کہا اچھا یار پھر ایسے ہے کہ یہ کر لیتے ہیں، میرے پاس حل ہے کہ ہم جو ہے نا آدھے آدھے آم کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس نے جو ہے وہ امجد نے جو ہے فرحان سے معافی مانگی، اور جو اپنی چالاکی جو دکھا رہا تھا اتنی سارے عرصے سے، وہ ساری کی ساری چالاکی اس کی جو ہے ختم ہو گئی۔ تو اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ جی ہمیں بہت زیادہ ایسے کام نہیں کرنے چاہیے، ایسی چالاکی والے کام نہیں کرنے چاہیے جس میں ہم کسی کا نقصان کر سکیں، اور وہ پھر اس کا بھائی تھا۔ تو اس لیے بچوں اس چیز کا بہت خیال رکھتے ہیں، ہر کسی کے ساتھ جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے، اور برابری کے ساتھ جو ہے نا وہ چیز کو کرنا چاہیے۔ آپ کو آج کی ہماری جو ویڈیو ہے وہ ضرور پسند آئی ہوگی، اور جو میں نے آپ کو اسٹوری سنائی ہے یہ بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اس کو جو ہے نا اس کو لائک لازمی کرنا ہے جی، ٹھیک ہے جی، اور بیل آئٹم کو جو ہے نا کلک لازمی کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔ السلام علیکم بچوں، کیا حال چال ہے آپ لوگوں کے؟ ٹھیک ہیں؟ اچھا جی، آپ لوگوں کے لیے میں ایک آج نئی اسٹوری لے کے آیا ہوں، اس کا عنوان ہے جی چلاک بھائی۔ ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے، اور ان کے جو ہے ایک بھائی جو ہے اس کا نام فرحان تھا، دوسرے کا نام امجد تھا۔ تو فرحان جو تھا وہ بہت محنتی تھا، اور جو امجد تھا وہ سارا دن کوئی کام نہیں کرتا تھا اور گھر میں جو فری رہتا تھا۔ تو کچھ دنوں کے بعد ان کے جو نا والد صاحب کی وفات ہو گئی۔ تو جب وفات ہو گئی تو اس کے بعد دونوں بھائیوں نے سوچا کہ جی اب ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے چیزیں، امجد نے سوچا کہ جو چیزیں ہمارے پاس